الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم۔ کیا ان لوگوں کی خبر تمہارے پاس نہیں آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج ہماری سورہ تغابن کی آیہ مبارکہ نمبر 5 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس آیہ مبارکہ میں جو مخاطب ہیں وہ اہل مکہ ہیں۔ اہل مکہ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بار بار انہیں پیغام الہی پہنچایا اور ان سے یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بت ہیں، اوثان ہیں، یہ نجس اور ناپاک ہیں، ان کی جو عبادت ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور یہ تمہارے محض اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم ہیں، یہ اللہ اور خدا اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنے وجود کے لیے بھی کسی انسانی وجود کے محتاج ہیں۔ جب تک کوئی انسان انہیں تراشتا نہیں ہے، جب تک کوئی انسان انہیں بناتا نہیں ہے، جب تک کوئی انسان اٹھا کر انہیں معبد میں لاتا نہیں ہے، تو یہ تمہارے الہ نہیں بنتے، یہ تمہارے خدا نہیں بنتے، اور تم پھر اپنی زبانوں سے ہی انہیں اپنا خدا کہہ رہے ہو۔ نہ یہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ یہ کوئی تکلیف لا سکتے ہیں، نہ دور کر سکتے ہیں، نہ رزق کھا سکتے ہیں، نہ کھلا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ پلا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا اس کائنات میں کوئی اور لائق عبادت ہی نہیں ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے۔ یعلم ما بین السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اسے جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ کھلاتا بھی ہے، وہ عطا بھی کرتا ہے، وہ پلاتا بھی ہے، وہ لوگوں پہ تکلیف آئے تو دور بھی کرتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو کسی کو تکلیف دے بھی سکتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک لمحہ کے اندر سارے نظام کو روک دے، اور وہ چاہے تو اس کا نظام جیسے وہ چاہے وہ چلائے۔ وہ اتنا مالک، خالق، رازق، جابر، غفور، رحمان، رحیم، کریم، یہ ساری اس کی صفات ہیں۔ یہ ساری صفات کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، اور جو تمہارے معبود اور تمہارے بت باطل ہیں ان کے پاس تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ نے یہ مسلسل تبلیغ فرمائی، یہ ساری باتیں ان کو آپ نے بتائی، لیکن اس کے باوجود وہ بدبخت لوگ ان پتھر کے بتوں کی عبادت پر مصر تھے، اور بار بار یہ ایک جملہ بولتے تھے کہ ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں، لقد وجدنا آباءنا، حالانکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی گمراہ جیسے ہو، تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے، وہ بھی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اب رسول بنا کر بھیجا ہے تمہارے پاس کہ تم جو اپنے باپ دادا کی رسم کبھی پر چل رہے ہو، اب اس رسم کبھی کو چھوڑ کر آؤ ایک خدا، ایک رب وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف، جو ربنا و ربکم، جو میرا اور ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اس پر جب مسلسل ان کا انکار چلتا رہا، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ان کے یہ جو سرداران قریش تھے، کفار تھے، ان کا جب مسلسل آگے ریزسٹنس آتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیجئے کیا تم سے پہلے
ان لوگوں کی خبر تم تک نہیں پہنچی جنہوں نے کفر کیا تھا، فذاقوا وبال امرہم، اور ان کے اس کفر کی وجہ سے ان کے اوپر پھر وبال آ گیا اور انہوں نے وبال کا ذائقہ اور مزہ چکھ لیا۔ وہ وبال کیا تھا؟ جس قوم نے اپنے نبی کا انکار کیا، جس قوم نے اپنے نبی کے پیغام کی حکم عدولی کی، اللہ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ استغفر اللہ العظیم باللہ۔ آپ ترتیب سے دیکھ لیں، آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، آپ نے 950 سال تبلیغ فرمائی، اور روایات میں آتا ہے کہ ٹوٹل 310، ایک روایت میں 312 اور ایک میں 313 لوگ گئے۔ صرف 310، 12 یا 313 لوگ وہ مسلمان ہوئے، اسلام میں آئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور جو اس وقت کا دین تھا، دین توحید و رسالت کا، اس میں داخل ہوئے۔ باقی ساری قوم 950 سال تبلیغ کے بعد بھی گمراہی پر رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو غرق، تباہ، برباد کر دیا، انہیں اس طوفان کے اندر ڈبوٹ دیا، اور اتنا وہ شدید طوفان آیا کہ پوری کی پوری روئے زمین پر جتنے وہ کفار تھے وہ سارے تباہ ہو گئے۔ اور اسی طرح باقی نبیوں کو دیکھ لیجئے، حضرت شعیب علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے، صالح علیہ السلام ہے، یہ عاد و سمود کی قوم ہے، اصحاب الایکہ ہیں، یہ سارے انبیاء کرام کی جتنی بھی یہ قومیں تھیں، ان کو مسلسل تبلیغ کی گئی، مسلسل اللہ کی طرف بلایا گیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ خود نبیوں نے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب کافروں کا کوئی گھر زمین پہ نہ رہے، سارے گھر تباہ ہو جائیں، ایک بھی کافر کا گھر نہ بچے۔ اللہ نے پھر اپنے نبیوں کی دعاؤں کو سنا، قبول کیا، اور وہ سارے تباہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا میں جب باقی نبیوں کی دعاؤں پر کافروں کے گھر بھی اجاڑ دیتا ہوں، اور ان کے فی دارہم، اپنے ہی گھروں میں کیا ہوئے تھے، ان کی قبریں بنی پڑی تھی۔ قرآن نے کئی جگہ پہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، اپنے ہی گھروں میں ان کی قبریں بن گئی، ان کے گھر ان کی قبریں بن گئی، اٹھایا اور زمین پہ پٹک دیا، وہاں تباہ کر دیا، اوپر ریت کے ٹیلے ہوا چلا کے پورے ان کی لاشوں کو بند کر دیا۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب ان کو پتہ ہے، یہ ساری باتیں ان کو معلوم ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ وہ نبی اور رسول ہمارے تھے لیکن ہمارے حبیب تو نہیں تھے، یہ تو ہمارا حبیب ہے، ہم چاہیں تو ان کو وہ سزا دیں کہ اس جیسی سزا اس سے پہلے دنیا میں کسی نبی کی امت کو نہ ملی ہو، لیکن ہم پھر بھی اے پیارے حبیب آپ کی وجہ سے انہیں وہ عذاب نہیں دے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قرآن فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیارے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اب اس سے ایک لفظ عقیدے کا میں سمجھا دوں، قرآن نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت، اب یہ لفظ انت جو ہے یہ ضمیر ہے، اور ضمیر مخاطب ہے، اور ضمیر حاضر ہے، مخاطب کی ضمیر ہے، اور یہ آیت قرآن کی آج بھی ہے۔ آج بھی جب ہم پڑھیں گے تو ضمیر مخاطب ہی ہوگی، اور مخاطب کون ہے؟ حضرت سیدنا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا اللہ نے فرمایا پیارے حبیب جب تک وہ نبی نہیں کہا، جب تک آپ، اور آپ کون ہوتا ہے؟ جو سامنے موجود ہوتا ہے، جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ پتہ چلا سرکار جیسے 1500 سال پہلے اپنے صحابہ میں موجود تھے اور دنیا پر موجود تھے، اللہ کے رسول آج بھی اسی انداز میں موجود ہیں۔ اسی لیے تو عذاب رکے ہوئے ہیں، اسی لیے تو آج آسمانی عذاب ہم پہ نہیں آ رہے، جن کو ہم یہ کہتے ہیں یہ چیزیں، یہ عذاب نہیں ہے۔ عذاب جو ہے اس امت پر ایک دفعہ بھی نہیں آیا اور نہ آئے گا، اس کی وجہ اللہ نے قرآن میں واضح کر دی ہے۔ کفار کو بھی یہ سنا دیا گیا کہ کافروں تم یہ مت گمان کرنا کہ تم پر اب عذاب نہیں آیا تو شاید تمہاری کوئی وجہ ہے، یا تمہارا جو نبی تمہیں کہہ رہا ہے اس کی شاید بات صحیح درست نہیں ہے۔ نہیں،
ہم نے تو کافروں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بہت کچھ معاف کر دیا. ظاہر ہے آج کافروں پر بھی عذاب نہیں آیا, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو قرآن کی آیت ہے نا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو جہان میں کافر بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اندازہ کریں میرے آقا کی رحمت کا کیا دریائے بے کراں ہے, کیا بحر بے کراں ہے. اپنے تو اپنے ہیں, غیروں بھی اس رحمت کے دریا سے فیض یاب ہو رہے ہیں. جب غیروں کو اتنی رحمت مل رہی ہے تو اپنوں کو پھر کتنی رحمت ملتی ہو, اپنوں کو پھر کیا عطا ہوتی ہوگی. یہ اب ہمارا عقیدہ ہے اور ہماری سوچ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے کتنا حصہ جو ہے وہ اپنے لیے حاصل کرتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, فرمایا دنیا میں تو ہم انہیں عذاب نہیں دے رہے, لیکن قیامت والے دن بروز حشر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر, قیامت والے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہے, اور وہ عذاب جو دنیا میں باقی قوموں پر آیا ہے ان پر نہیں آیا, اب یہ عذاب بھی وہاں پر انہیں دیا جائے گا. کئی گنا تک ضعفین کے الفاظ آئے قرآن پاک میں, ان کے لیے ہم ضعفین, کئی گنا, 2 گنا ان کو عذاب دیا جائے گا. تو یہ آیہ مبارکہ گویا اس بات کی شاہد ہے اور گواہ ہے کہ دنیا میں عذاب تو ہم پہ نہیں آنے, اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ محفوظ رکھے گا. لیکن ساتھ یہ ضرور بتا دیا ہے کہ یہ سزا اور جزا جو ہے یہ اللہ قیامت والے دن دے گا, اور یہ جو نیک ہیں ان کی جزا بھی کمال ہوگی, اور جنہوں نے یہ برائی کا راستہ اختیار کیا وہ عذاب بھی بڑا دردناک ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت کا راستہ نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کو مان کر دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.